اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حروف لاحاتیہ کے بارے میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی حروف حلقی کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے حروف لاحاتیہ کے بارے میں۔ لاحات کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ صفات لازمہ کا ان حروف کا تعلق، حروف لاحاتیہ کا تعلق جو ہے وہ صفات لازمہ سے بھی ہے۔ ان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ صفت جو ہے وہ لازمہ ہے، اور وہ اس سے جدا نہیں، وہ صفت عارضہ نہیں ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی میری، تھوڑی سی توجہ سے سن لیں۔ یہ میں نے سامنے عنوان قائم کیا ہے کہ تجوید القرآن اور حروف لاحاتیہ کا بیان، اور اس ویڈیو کو میں نے ٹھیک لکھا ہے کہ آپ لازمی دیکھ لیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، صرف اور بغیر کسی ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے میرے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیں، حروف لاحاتیہ جو ہے وہ دو ہیں، حروف لاحاتیہ جو ہیں وہ دو ہیں، اور یہ مخرج نمبر 5 ہے، مخرج نمبر 5 ہے۔ ان کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے قاف۔ قاف کو ہم جو یہ جہاں پہ یہ اشارہ بنا ہوا ہے ہمارے ماؤتھ کے اندر، یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو ہے لٹکا ہوا ہے، اس کو لاحات کہتے ہیں، اس کو لاحات کہتے ہیں۔ اور یہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس کو حرف لاحاتیہ کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کو حرف لاحاتیہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں جو حرف لاحات ہے وہ بڑا قاف ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم جب بھی ادا کریں گے، ہماری زبان جو ہے اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ لگے گی تو یہ حرف ادا ہوگا، اس کے علاوہ حرف ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے حرف لاحاتیہ نمبر 1۔ نمبر 2 سے تو اس نے جو یہاں پہ لکھا ہے کتاب والے نے، وہ کہتا ہے کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس وقت جو ہے قاف ادا ہوتا ہے۔ یعنی جہاں پہ یہ قوا کھڑا ہے، یہ قوا جو ہے یہاں پہ کھڑا ہے، وہاں پہ جگہ ہی نرم ہے، تو ہماری زبان کا بالکل یہ حصہ جب اس کے ساتھ لگے گا تو قاف ادا ہوگا، قاف قاف۔ اور پھر اب جب ہم دوسرے کاف کی بات کرتے ہیں، یہ والا کاف جو ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے، یعنی جگہ تو تالو ہی ہے، اس کوے سے تھوڑا سا ہم باہر کی طرف ہے، منہ کی طرف جب آئیں تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یعنی زبان کو ہم تالو کی سخت جگہ سے لگائیں، نرم جگہ سے نہیں، سخت جگہ سے لگائیں گے تو اس وقت جو ہے یہ بریک کاف ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لازم ہے کہ جو مخرج بتایا گیا ہے اسی کے مطابق اگر جو ہے آپ ادا کریں گے تو یہ حقیقتاً یہ لفظ ادا ہوں گے۔ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ ہم عاجم ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ یہ نہیں ہے، ہماری زبان یہ نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے، اور جیسے ہم اردو کے اندر قاف اور کاف میں کوئی امتیاز نہیں کرتے، لیکن اگر کاف اور قاف کا امتیاز کیا جائے تو اس کے لیے جو ہے یہ بہترین جگہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حروف لاحاتیہ، میں آپ کو ادھر سے لکھ دیتا ہوں، حروف لاحاتیہ، ٹھیک ہے، حروف لاحاتیہ اس کا کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے قاف، پھر دوسرا ہے کاف۔ اب یہ میں آپ کو کیوں میں لکھ کے بتا رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم قاف کو ادا کریں گے تو قاف کا معنی اور ہوگا اور کاف کا معنی اور ہوگا۔ جیسے کہ ہم عربک کے اندر دیکھتے ہیں کہ قلب کا معنی جو ہے وہ دل ہوتا ہے، قلب کا معنی جو ہے وہ دل ہوتا ہے، اور تو یقیناً اگر ہم بڑے قاف سے ادا کریں گے تو اس کا معنی دل بنے گا، اگر ہم چھوٹے قاف سے ادا کریں گے تو اس کا معنی دل نہیں بنے گا، بلکہ اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی بنے گا قلب۔ قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتا۔ لیکن سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ہے قاف اور کاف، ان کا تعلق جو ہے وہ صفات لازمہ سے ہے۔ یہ موٹا ہونا
بڑے قاف کی ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے. جیسے ہی ہم اس کو تھوڑا سا باریک پڑھیں گے تو یہ اپنی صفت سے نکل جائے گا، دور چلا جائے گا، تو اس کا معنی جو ہے یہ کاف بن جائے گا. اور ہماری مراد اگر یہ بڑا قاف ہو تو اس کی جگہ ہم کاف پڑھ دیں تو یہ معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ تو میرے قلب میں رہتے ہیں. اب قلب جو ہے وہ بڑے کاف سے ہے، تو اب معنی ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور اگر اسی کو ہم کہہ دیں کہ آپ ہمارے قلب میں رہتے ہیں تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ آپ تو ہمارے کتے میں رہتے ہیں. تو یہ صفات جو ہے، صفات لازمہ اور صفات عارضہ کی ایک بہت بڑی بحث ہے، ہم اس کو بھی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. فی الحال جو میں نے آپ کو بتایا ہے حروف لہاتیہ جو ہے اس کو مختصراً یاد کر لیں. اس کے ہم جو ہے یہ ایک ویڈیو جو میں پیچھے گزر چکی ہے وہ ہماری ہے اس کے بارے میں، حروف حلقی کے بارے میں جو ہے ہماری ویڈیو وہ گزر چکی ہے. اب یہ حروف لہاتیہ کے بارے میں. تو آج جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ تو کر رہا ہوں حروف لہاتیہ کے بارے میں، اور کل میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ ہوگی انشاءاللہ حروف حلقی کی پریکٹس ہوگی. وہ الف لام میم سے ہم میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ الف لام میم سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے حروف لہاتیہ کی جو ہے اس میں حروف لہاتیہ کی بھی ہم پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں. میں بالکل مختصر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ اپنا تھوڑا سے ٹائم میں کم سے کم 2 حرف تو تجوید کے سیکھ لیں. 2 حرف، 1 حرف تجوید کا سیکھ لیں تو آپ پھر اس میں قرآن کی خود پریکٹس کریں. صبح جب قرآن پڑھتے ہیں تو 5 منٹ کی میری ویڈیو ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیں. بعد میں وہ حرف تلاش کریں، قاف کون سا ہے، کاف کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کون سا حروف کہتے ہیں، ان کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ قرآن کریم کے، آپ کو مزہ آئے گا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کہ جب ہر حرف کو اس کے پلیس سے، اس کے مخرج سے نکالیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کسی نے سیکھنا ہے تو مجھ سے رابطہ ضرور کریں، میرا نمبر بھی نیچے دیا ہوا ہے. ہم قرآن کریم پڑھاتے ہیں بچوں کو. تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ حافظ.